کے بارے میں یورپ میں پاکستان کے ثاقب رضا مصطفی صاحب نے ایک سید زادے سے پوچھا، حضور تاج الشریعہ کی جب ذات عوام الناس کے درمیان ہوتی تو کیا ماحول ہوتا؟ تو سید صاحب نے کہا کہ جب عوام الناس کے درمیان ہوتی تو ایسے ہی نظر آتا جیسے چاند تاروں کے درمیان، دنیا ان پر ٹوٹے پڑتی، ہجوم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، لوگ ان کو دیکھتے تو رونے لگتے تھے۔ ثاقب صاحب نے کہا کہ یہی ولایت کی پہچان ہے، یہی ولایت کی پہچان ہے۔ جب ایئرپورٹ پر گزرتے سرکار تاج الشریعہ تو ایئرپورٹ کا پورا عملہ، پورا گروپ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے تاج الشریعہ کو دیکھنے لگتا۔ لندن کے ایئرپورٹ پر بڑے بڑے کام رک گئے کئی مرتبے جب حضور تاج الشریعہ سرکار نے وہاں پر قیام کیا۔ آدھے گھنٹے کے لیے بھی ٹھہر گئے، فلائٹ لیٹ ہوئی تو معلوم ہوا کہ پورا گروپ یہ کہ بعد دیگرے اپنا کام کاج چھوڑ کے چلا آ رہا۔ یار دیکھو تو یہ کیسا انسان ہے جس کو دیکھ کے سچی توبہ کرنے کا دل کہتا ہے، اللہ اللہ اللہ، جسے دیکھ کے کلمہ پڑھنے کا دل کہتا ہے، اللہ۔ فلائٹ پر جب آپ تشریف فرما ہوتے تو بتاتے کہ جب 2 پائلٹ ہوتے اس فلائٹ پہ تو پائلٹ اپنی کرسیوں سے نکل کے پیچھے مڑ کر کے اپنے دروازے سے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھتے، اللہ، بولے میرے دلوں کا مالک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے دلوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ کے پیچھے مخلوق کیوں بھاگتی تھی یہ اعلان تو نہیں ہوا، ہو رہا ہے کہ مخلوق بھاگتی تھی۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے پبلک کیوں بھاگتی تھی حضور تاج الشریعہ سرکار کی ذات کو سن کر، ان کے وجود کو دیکھ کر کے؟ معلوم ہے غوث اعظم سرکار کی کرامت تھی، یہ کاغذی بات نہیں، ثابت کرتا ہوں۔ غوث اعظم اپنی مسجد بغداد شریف میں انٹری کر رہے تھے، ساتھ میں ان کے خادم علی نصر تھے۔ غوث اعظم سرکار جب پہلی صف سے دوسری صف، دوسری سے تیسری صف، تیسری سے چوتھی صف میں آگے بڑھے، جامع الجیلانی اس کا نام تھا اس مسجد کا، تو علی نصر کہتے کوئی بھی مسجد کا مقتدی غوث پاک کی تعظیم میں کھڑا نہ ہوا، نہ کسی نے غوث پاک کا قدم چوما، نہ کسی نے غوث پاک کے ہاتھ کو چوما، نہ کسی نے غوث پاک کے جبے کو چوما، نہ کسی نے غوث پاک کے پاکیزہ جسم پاک کے سائے کو چوما۔ غوث پاک لوگوں کو ہٹاتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے۔ علی نصر بن حیتی کہتے میں پریشان ہو گیا کہ لوگ تو غوث اعظم کو احترام اس قدر کرتے ہیں غوث اعظم سرکار کا کہ آگے بڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ آج غوث پاک اکیلے چلے جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ بھی نہیں چوم رہا ہے، کوئی پیر بھی نہیں چوم رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اتنا سوچنا تھا علی نصر بن حیتی کا کہ غوث اعظم سرکار کے قریب دائیں طرف سے ایک صاحب اٹھے، بائیں طرف سے ایک صاحب اٹھے، سامنے سے اٹھے، پیچھے سے اٹھے، پھر وہی سلام، پھر وہی ہاتھ کا چومنا، قدم کا بوسہ دیکھنا، چومنا، جبے کو چومنا، امام شریف کا بوسہ دینا۔ لوگ لگ گئے، اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ علی نصر بن حیتی کو لوگوں نے دھکے مار کے باہر کر دیے۔ جب یہ باہر گئے تو سوچنے لگے یار وہ پہلے ہی صحیح تھا، کم سے کم سکون سے محراب حرم کے ساتھ تو جانے والا تھا۔ لوگوں نے اتنی بھیڑ پہ اپنے عشق کا اظہار کیا، میں خود دھکے کھا کے باہر آ گیا ہوں۔ اتنا سوچنا تھا کہ غوث اعظم ان سے مخاطب ہوئے، فرماتے ہیں علی نصر بن حیتی، میں انہیں اس لیے حیتی کہتا ہوں کہ بغداد شریف سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ حیت ہے جہاں پر علی نصر کی مدار شریف ہے، اس کا نام حیت ہے، ہیت نہیں ہے، اس لیے میں حیتی کہتا ہوں۔ باقی آپ علماء اور مشائخ کی تحقیق میرے سر آنکھوں پر۔ تو علی نصر بن حیتی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا مجھے غوث پاک نے قریب بلایا، فرمایا علی نصر تم کیا سوچ رہے تھے کہ کوئی غوث اعظم سے سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں چوم رہا ہے؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں بھی آرام سے مصلی تک پہنچ جاؤں اور تم بھی آرام سے مصلی تک پہنچ جاؤ، لیکن تم یہ سوچنے لگے کہ کوئی غوث اعظم کو پہچان نہیں رہا ہے، غوث اعظم کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ سنو علی نصر، لوگوں کا دل میری مٹھی میں ہے، جیسے چاہتا ہوں میں استعمال کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو لوگ میرے پاس آتے ہیں اور نہیں چاہتا تو لوگ میرے پاس نہیں آتے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ 900 سال کے بعد تاج الشریعہ سرکار کے قریب وہی آتا تھا جس کا دل غوث اعظم کی مٹھی میں ہوتا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ تاج الشریعہ کے قریب لانے والے غوث اعظم تھے، تاج الشریعہ کے قریب لانے والے غوث اعظم تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کرامت ہے سرکار تاج الشریعہ کی، ذات سے جڑی ہوئی سرکار غوث اعظم کی۔ سمجھے آپ؟ بہت بہت شکریہ۔
تو بات سرکار غوث اعظم کے اس لاڈلے کی ہے جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ ہم شبیہ سرکار غوث اعظم کے نواسے بھی ہیں اور خود بھی شبیہ غوث اعظم، خود بھی شبیہ غوث اعظم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وقت کم ہے، آئیے نعت پڑھتے ہیں، بس ایک شعر سنیں۔ مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، جہاں تک آواز پہنچی ہے وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں۔ بس بس شکریہ۔ مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے۔ اب میرا ایمان، میرے اعتقاد کو دیکھیں۔ مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے۔ کوئی بولے کہ نہ بولے، وہ ضرور بولے گا جس کے دادا کی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے، وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے۔ اور ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، مرکب میں فرشتے بھی صدا دے نہیں سکتے۔ ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، مرکب میں فرشتے بھی صدا دے نہیں سکتے۔ اور کر دیتا ہے بیمار جسے بغض علی کا، اس کو تو مسیحا بھی شفا دے نہیں سکتے۔ کر دیتا ہے بیمار جسے بغض علی کا، اس کو تو مسیحا بھی شفا دے نہیں سکتے۔ ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، مرکب میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سکتے۔